وعلیکم بات کر السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہاں سے کال کر رہے ہیں بھائی؟ جی میں بات کر رہا ہوں یہاں لاہور پاکستان۔ لاہور سے، زندہ باد۔ کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں آپ؟ ہاں جی الحمدللہ، آپ ٹھیک ہے؟ الحمدللہ الحمدللہ، مولا کا کرام، سلامت رہیں، زندہ رہیں، حکم کریں۔ اچھا اللہ صاحب، میرا آپ سے کوشچن یہ ہے کہ ایک منٹ آپ ذرا 10 منٹ ویٹ کریں کہ صرف سوری میں ذرا 1 منٹ روم میں جا کے بیٹھ کے اوکے جی، اچھی بات۔ جی جی جناب۔ جی سر، میرا کوشچن یہ تھا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ تعالیٰ کے ساتھ رابطہ نہیں کیا جا سکتا، اور جو شخص رابطہ کرے اس کو پیغمبر کہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شان نہیں کسی عام انسان کے ساتھ بات ہو، تو پھر جو سلسلہ امامت سمجھ ہے نہیں آ رہا کیا کہہ رہے ہیں بھائی؟ دوبارہ کہہ دیں، دوبارہ شروع سے کہہ دیں، جی کیا کہہ رہے ہیں؟ جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے عام بندہ رابطہ نہیں کر سکتا، جو رابطہ کرتا ہے اسے نبی کہتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبی ہیں۔ تو جو سلسلہ امامت ہے، جتنے بھی امام ہیں، امام علی سے لے کر امام حسن عسکری اور امام محمد مہدی جو ہیں ان تک، تو یعنی یہاں پر پاکستان انڈیا میں تو یہ بتایا جاتا ہے کہ ان کا اللہ تعالیٰ سے رابطہ ہے اور ان کو تائید ہوتی ہے، تو غیب سے آواز آتی ہے، تو اس میں آپ کا کیا موقف ہے؟ یعنی باقی کیا انہیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے؟ اس کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت تو نبی ہوتا ہے۔ جی، آپ کا جو ہے نا، آپ کا جو موقف ہے کہ اللہ تعالیٰ سے وہ رابطہ صرف انبیاء کا ہوتا ہے، یہ بالکل غلط بات ہے۔ اللہ تعالیٰ سے رابطہ ہر انسان کا ہوتا ہے۔ آپ صبح نماز پڑھتے ہیں تو یہ رابطہ ہے اللہ تعالیٰ سے، ظہر کو نماز پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ سے رابطہ ہے، عصر کو نماز پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ سے رابطہ ہے، سجدہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے رابطہ ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ سے رابطے ہیں، ہے کہ نہیں؟ غلط کہہ رہا ہوں یا صحیح کہہ رہا ہوں؟ ہاں جی بالکل، میں نے بالکل صحیح کہہ رہا ہوں۔ ہاں، یہ سب اللہ تعالیٰ سے رابطہ ہیں، لیکن اللہ کی جانب سے جو وحی آتا ہے یا تائید آتی ہے، یہ کیا صرف انبیاء علیہ السلام کے لیے مخصوص ہے یا غیر نبی کو بھی مل سکتا ہے؟ اگر غیر نبی کو نہیں مل سکتا اللہ کی جانب سے کوئی پیغام، کوئی بات، کوئی علم، تو پھر اگر ہم ادعا کریں کہ فلان شخص کو اللہ کی جانب سے ایک علم آیا ہے یا پیغام آیا ہے یا اس سے بات ہوئی ہے، کلام آیا ہے، اللہ کی جانب سے وحی آیا ہے، تو پھر تو وہ شخص نبی بن جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ پھر وہ شخص نبی بن جاتا ہے۔ اور لیکن ان دونوں باتوں میں حقیقت کیا ہے؟ کیا غیر انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے مل سکتا ہے پیغام، ملائکہ سے ملاقات، کہ اللہ کچھ کہہ دے؟ تو بالکل ہو سکتا ہے، یہ قرآن کریم اس کا واضح ثبوت ہے، ملاحظہ فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سورہ مریم، سورہ مریم آیہ نمبر 16، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا۔ حضرت مریم علیہ السلام اپنے گھر والوں سے دور چلی گئی، مشرق کی طرف انہوں نے اپنے لیے ایک جگہ بنا دیا۔ اچھا، فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا، اپنے گھر والوں سے اس نے اپنے لیے ایک جھونپڑا بنایا، ایک حجاب، ایک پردہ بنایا۔ فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا، ہم نے ان کی طرف اپنی روح کو بھیجا، یعنی جبرائیل علیہ السلام کو۔ فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، جبرائیل علیہ السلام آئے مریم کے سامنے اور ایک بالکل ایک کامل انسان کی طرح وہاں پہ آ گئے۔ قالت انی، مریم تو اپنے پردے میں ہے، قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، مریم علیہ السلام نے کہا کہ اگر آپ اللہ سے ڈرتے ہیں تو میں اللہ سے پناہ مانگتی ہوں کہ میرے پردے میں آپ مرد ہو کر یہاں پہ داخل ہوئے ہیں۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا قال انما انا رسول ربک، میں، جبرائیل علیہ السلام نے کہا میں تو صرف تیرے رب کا پیغام لے کے آیا ہوں، لِأَهَبَ لَكِ، تاکہ میں تجھے دے دوں، غلاما زکیہ، ایک بہت پاک بیٹا۔ قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اکو بغیا، مریم علیہ السلام نے کہا کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ مجھے بیٹا دے دے، میں تو باقرہ ہوں، میرا تو کبھی کسی بشر کے ساتھ، بشر نے کسی انسان نے مجھے ٹچ بھی نہیں کیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا قال کذالک قال ربک هو علی ہین، اللہ فرماتا کہ یہ میرے لیے آسان ہے اور میں تیرے بیٹے کو لوگوں کے لیے ایک معجزہ بنا دوں گا، ٹھیک ہے نا؟ پھر حضرت مریم علیہ السلام جاء المخاض، اس کو جو ہے برتھ کی جو پین ہے، برتھ کا جو درد ہے وہ آ گئی۔ فناداها من تحتها الا تحزنی قد جعل ربک تحتک سریا، جبرائیل علیہ السلام پھر آ گئے کہ وہ اکیلے میں بہت خوف کا عالم ہے، ڈر کا عالم ہے، ایک کنواری
بچی ہے جناب مریم علیہ السلام، لوگ سب اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ لوگ اس کو گناہ گار سمجھتے ہیں، یہودی اس کو گناہ گار سمجھتے ہیں. کس لیے؟ کیونکہ اس کا شوہر نہیں ہے. وہ تو مسجد میں صرف عبادت کے لیے تھی حضرت مریم، اب وہ پریگننٹ ہو گئی ہے تو لوگ تو غلط باتیں سمجھتے ہیں نا، غلط باتیں کہتے ہیں، تو اس لیے وہ شہر چھوڑ کے باہر چلی گئی. تو اس حالت میں وہ اس کی بچے کی پیدائش ہو رہی ہے، تو بہت اس تنہائی میں ڈر ہے، وہ خوف ہے، اس پیدائش کے وقت درد بھی بہت ہوتا ہے. تو اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیج دیا، جبرائیل علیہ السلام نے اس سے بات کی اور اس کو دلاسا دے دیا. اچھا، آیات بہت واضح ہیں اور اس کے آیات کے متعلق بہت ساری روایات ہیں. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اس کے علاوہ بہت سارے اور ہیں. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ لوگ جو نبی نہیں تھے ان سے اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا. مثلا کتاب تفسیر الطبری میں ملاحظہ فرمائیے، یہاں پہ جلد نمبر 11 میں القول فی تعویلہ تعالی، سورہ مائدہ آیہ نمبر 111. وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ، اللہ فرماتا ہے میں نے حواریین حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اصحاب کو، ان کو وحی بھیجا، ان آمنوا بی وبرسولی، کہ ایمان لاؤ مجھ میں اور میرے رسول میں. تو حواریین نے کیا کہا؟ قالوا آمنا واشہد باننا مسلمون. حواریون نے کہا یا اللہ ہم ایمان لاتے ہیں اور تو شاہد رکھ کہ ہم مسلمان ہیں. اور انہی حواریون نے بعد میں غداری بھی کی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان میں سے کچھ نے قتل بھی کرا دیا. یعنی قتل تو نہیں کرایا، قتل کا منصوبہ بنایا، کوشش کی تھی. بلی واختلفت الالفاظ اہل التاویل فی قوله تعالی وَإِذْ أَوْحَيْتُ وَإِنْ كَانَتْ مُتَّفِقَةَ الْمَعَانِي. وحی کا کیا مطلب ہے یہاں پر؟ بلی وحی کا مطلب ہے سودی نے کہا ہے قذفت فی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں میں یہ بات ڈال دی. دوسروں نے کہا الہام کر دی، ان کو الہام کر دی. ٹھیک ہے نا. لیکن قرآن یہ سب سودی کی بات ہو یا دوسرے علماء کی بات ہو کہ یہ الہام یا ان کے دل میں ڈال دیا ہے، بہرحال قرآن کا لفظ یہ ہے کہ میں نے وحی کیا ان کی طرف. ظاہر یہی ہے کہ اللہ کی جانب سے وحی آیا. اب واقعاً ان کے دل میں کوئی بات آئی ہے، اس کو قرآن وحی کہہ رہا ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. قرآن کے الفاظ واضح ہیں کہ وحی آیا ہے اس کو. اس کے علاوہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ، بہرحال شیعوں کا عقیدہ یہ ہے کہ ملائکہ علیہ السلام کے پاس آتے ہیں. تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر. آپ کو پتہ ہے سورہ قدر آپ کو پتہ ہے میرے بھائی؟ ہاں، سورہ قدر میں اللہ کیا فرماتا ہے؟ تنزل الملائکۃ والروح فیہا. ملائکہ اور روح ہمارے نزدیک جبرائیل سے بھی ایک بڑا ملک ہے. اچھا، وہ شب قدر کو نازل ہوتے ہیں، نیچے آتے ہیں. تو ہر سال آتے ہیں نہیں آتے ملائکہ؟ جی آتے ہیں. ہاں، کس کے پاس آتے ہیں؟ لوگوں کے پاس تو نہیں آتے. ہاں، کس کے پاس آتے ہیں؟ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے زمین پر آتے ہیں. کس کے پاس آتے ہیں زمین پہ؟ وہ ایسے سیر کے لیے آتے ہیں. کوئی بھی ان کا مقصد ہوگا جو اللہ نے دیا ہوگا، لیکن فزیکل جو نازل ہوتے ہیں وہ کیا لے کے آتے ہیں؟ کیا لے کے آتے ہیں؟ اللہ کا پیغام. کیا اللہ کا پیغام؟ وہ ایسے ہی لوگوں کے لیے تو نہیں لے کے آتے، کس کے لیے لے کے آتے ہیں؟ اس کے لیے لے کے آئمہ کے لیے. بالکل، ائمہ طاہرین علیہ السلام کے لیے لے کے آتے ہیں. ٹھیک ہے نا. یہ واضح دلیل ہے کہ اس امت میں ایسے افراد ہیں جن پہ ملائکہ نازل ہوتا ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ تنزل الملائکہ، یہ آیت منسوخ تو نہیں ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی ملائکہ نازل ہوتے ہیں. یہ کس کے پاس آتے ہیں؟ یہ کوئی مدرسہ حقانیہ کے مولیوں کے پاس آتے ہیں ملائکہ؟ نہیں. ہاں، اچھا. اور کوئی سوال ہو بھائی، حکم کریں. جی، میں اصل میں کہہ رہا تھا کہ آپ نے جو سورہ مریم کی آیات پیش کی نا، وہ دیکھیں ختم نبوت سے پہلے کا سلسلہ ہے. تب حضرت عیسیٰ بھی نبی تھے اور زمین کا یعنی کانٹیکٹ اللہ تعالیٰ کے ساتھ برقرار. لیکن آپ سنوں کے جانے کے بعد مریم نبی نہیں ہے نا. مریم نبی نہیں ہے. ہاں، نبی نہیں ہے. یعنی غیر نبی پہ وحی آتی ہے، غیر نبی سے فرشتوں ملاقات آتے ہیں، اللہ کی جانب سے پیغام آتا ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے. لیکن اللہ کے نبی آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تک یہ ہوتا تھا، ان کی وفات کے بعد منقطع ہو گیا. نہیں ہو گیا. نہیں، بات یہی ہے کہ اللہ کے نبی آخری نبی کے بعد نبوت منقطع ہو گیا. ایک چیز جو نبوت وہ غیر انبیاء کے لیے بھی ہے. ٹھیک ہے نا. ملائکہ سے ملاقات، اللہ کی جانب سے علم آ جانا، حضرت مریم علیہ السلام نبی. ہاں، اگر نبوت کو ڈیفائن کر دینا. نبوت میں نے ڈیفائن بہت دفعہ کیا، ابھی دوبارہ ڈیفائن کر دوں گا. نبوت سے مراد اگر یہ ہوتا کہ ملائکہ سے ملاقات اللہ کی جانب سے وحی، تو پھر آپ کو کہنا ہوتا کہ حواریین بھی کیا ہیں؟ حواریین بھی نبی ہیں. موسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ ہیں وہ بھی نبی ہیں، مریم بھی نبی ہیں. لیکن کوئی یہ نہیں کہتا کہ یہ نبی ہیں، انبیاء ہیں. ٹھیک ہے نا. یہ کوئی نہیں کہتا کہ یہ لوگ انبیاء ہیں. ٹھیک ہے. تو پھر نبوت اگر نبوت اسی کا نام ہے کہ ملائکہ سے ملاقات یا اللہ کی جانب سے وحی کا تلقی، وحی کا قبول کرنا،
تو پھر ان کو تم نبی کہہ دو، ان کو کوئی نبی نہیں کہتا. تو پھر پتہ چلا کہ نبوت اس چیز کا نام نہیں ہے. تو نبوت ختم ہوا ہے، لیکن جس چیز کا جو چیز نبوت نہیں ہے اور انبیاء کے لیے مخصوص نہیں ہے، اگر وہ جاری رہے تو اس میں کوئی حرج نہیں. اب نبوت کس چیز کا نام ہے؟ میں نے بار بار کہہ دیا آپ کی خدمت میں. نبوت ایک خطاب ہے اللہ کی جانب سے. یہ نبوت ملائکہ سے ملاقات کا نام نہیں ہے، اللہ کی جانب سے پیغام ملنے کا نام نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے بخاری وغیرہ میں کہ میرے امت میں محدثین ہیں، میرے امت میں ایسے لوگ ہیں جو محدث ہیں، ملائکہ ان سے بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ملائکہ سے ملاقات یا ملائکہ سے پیغام لینا، ملائکہ سے کا مخاطب ہونا، یہ نبوت کا نام نہیں ہے، کیونکہ غیر انبیاء کے لیے بھی ہے. تو پھر نبوت کس چیز کا نام ہے؟ نبوت صرف اسی چیز کا نام ہے عزیزو، کہ اگر اللہ کسی سے کہہ دے کہ تو میرا نبی ہے، وہ نبی ہے. اللہ کسی سے کہہ دے تو میرا رسول ہے، تو وہ اس کا رسول ہے. اللہ کسی سے کہہ دے کہ بعثتک نبیا، میں نے تجھے نبی بنا کر بھیج دیا. اب چاہے اس کا شریعت ہو یا نہ ہو، اس کا اپنا کوئی شریعت ہو یا نہ ہو، چاہے وہ اس کی کتاب بھی کوئی ہو یا نہ ہو، چاہے اس کو کہ امت بھی ہو یا نہ ہو، یعنی تبلیغ کا اس کو حکم ہو یا تبلیغ کا حکم نہ ہو، اس سے فرق نہیں پڑتا. بھلے یہ اللہ اگر کسی سے کہہ دیا کہ تو میرا نبی ہے، وہ نبی ہے. ٹھیک ہے نا. یہ عہدہ، یہ مقام، یہ خطاب کہ کوئی اس کو یہ ٹائٹل ملے کہ یہ نبی ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد یہ ان کی عظمت کی وجہ سے، ان کے احترام میں، ان کی تعظیم کے لیے یہ ٹائٹل کسی کو نہیں ملنے والی. ٹھیک. اور حکم